اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. وہ فرق مٹا دو تو اللہ بھی خوش اور آپ بھی خوش. فرق ہے نا, اللہ نے کچھ چاہا, آپ کچھ اور چاہ رہے. اب اللہ نے جو کام آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر نہیں رہے ہو, اب وہ غم بن گیا. لیکن اگر آپ اس کو قبول کرو گے تو خوشی, اور دوسرے کی خوشی محسوس کرنا. کسی نے پوچھا نا کہ وہ حضرت نے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بارش کی خوبی کیا ہے, تو کہا میرے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے. کہتے ہیں بارش کی برائی کیا ہے, میرے بھائی کے کھیتوں کو بھی سیراب کرتی ہے. تو دوسرے کی خوشی آپ کا غم بن جاتی. تو ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ دوسرے کی خوشی ہمارا غم ہے. اگر دوسرے کی خوشی ہماری خوشی بن جائے نا تو ہمارے غم بھی ختم ہو جائے. فرق صرف اتنا, نیکی کا ریوارڈ آخرت میں تو ملے گا, لیکن اللہ کے لیے کی گئی نیکی کا سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہو نا اور وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے, اس سے جو سیٹسفیکشن آپ کو ہوتی ہے دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہوتی. اس کے مقابلے پہ دنیا کی کوئی مرسیڈیز نہیں آ سکتی, دنیا کا کوئی مرتبہ نہیں آ سکتا. یہ بات لوگوں کو سمجھانی ہے. احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا اور اللہ کی رضا کے لیے. اور اب آپ ایک بندہ ہے جو مال جمع کر رہے ہیں, ایک بندہ ہے جو احسان جمع کر رہے ہیں, دونوں برابر ہو سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ سورہ بقرہ کی مجھے ساتھ ساتھ یہ خطرہ بھی ہے نا, آیت بھی یاد آ گئی کہ اس کا مفہوم ہے کہ بجائے اس کے کہ تم کسی کے ساتھ احسان کرو, نیکی کرو, اور اس کے بعد وہ احسان اس کو جتا دو, اس سے بہتر تھا کہ تم اس سے کوئی اچھی بات کر کے ایکسکیوز کر لیتے. یہ نہیں کہ وہ جو مولا علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو اس کو سمجھیے کہ شر کیا ہے, کہ جب بھی ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں ہم فوراً اس سے توقعات لگا لیتے ہیں کہ یہ بدلے میں میرے ساتھ اچھا کرے گا, میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا, یہ جواب میں میرے ساتھ اچھا کرے گا, اور یہیں سے شر کی ابتدا ہو جاتی ہے. یہیں سے شر کی ابتدا کہ آپ نے احسان خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آپ نے ان ریٹرن بندے سے کچھ نہیں مانگنا, یعنی کہ آپ نے نیکی کی اور آپ نے ریٹرن بندے سے مانگا تو اللہ بولے گا کہ وہ تو نیچے معاملہ تم لوگوں نے ڈیل کر لیا, تم نے احسان کر بھی دیا, ذخیرہ ہوا ہی نہیں, سب نکل گیا, سب ضائع ہو گیا. تو بس یہی باتیں ہیں, حکمت سے بڑی باتیں ہیں لوگوں تک پہنچانی. جو انسان ماضی میں رہتا ہے وہ غمگین رہتا ہے, جو مستقبل میں رہتا ہے وہ پریشان رہتا ہے, اور جو حال میں رہتا ہے وہ خوشحال رہتا ہے. تو آپ جب قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں نا تو وہ آپ کو صاحب حال بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کہ بھائی رازق اللہ ہے, عزت ذلت اللہ کے پاس ہے, رزق تمہارا اللہ کے پاس ہے, زندگی موت اللہ کے پاس ہے, یہ اللہ کو سپرد کر دو. پیچھے کوئی چیز رہ گئی ٹینشن والی. جو حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان ہی نامکمل ہے. اس نے پالنے والی صرف پہ ایمان ہی نہیں لایا. ماضی میں جو ہو چکا انسان ماضی میں جا کے اس کو بدلنا چاہتا ہے. حد چیک کریں کہ جو اللہ نے ویسے ہی گزار دی اس کو جا کے پھر بدلنا چاہتا ہے. میاں بیوی سے ریلیٹڈ نا مجھے مولا علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان نا, وہ جب میں نے پڑھا نا تو کیونکہ میں تو ڈیل ہی کر رہا ہوتا ہوں, میرے پاس پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور وہی سارے جو مسئلے چل رہے ہیں خاص طور پہ میاں بیوی کے, تو یہ فکرہ جو ہے نا یہ میں کہتا ہوں کہ سب تک پہنچ جائے اور کاش سب لوگ اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں. اس کا مفہوم ہے کہ وہ گھرانے جو پیار محبت سے رہتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو اللہ ان کا رزق کشادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ گھرانے جو قطع تعلقی کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, چاہے متقی ہی کیوں نہ ہو اللہ ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے. اللہ. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خوب کمائیں گے اور پھر عیاشی کریں گے. عیاشی ادھر ہے ہی نہیں, یہ مسافر خانہ ہے. ادھر گزارا کرنا ہے, اور وہاں پہ جو ہر وہ تکلیف, ہر وہ مشکل جس پہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا, اس کا ریوارڈ آپ کا وہاں پہ ہے. بلکہ کیا ان کا خوبصورت فکر ہے کہ موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والی نعمتیں زندگی میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس میں سب سے بڑی نعمت سکون قلب. کسی نے سے پوچھا کہ جنت میں کیا ہوگا, جواب دیا جنتی چہچہا رہے ہوں گے, صبح صادق ہوگی. اب اگر کبھی صبح اگر یہ ہماری جنریشن اٹھے, صبح صادق کو ذرا فیل کرے تو اس کو پتا چلے کہ سورج نکل جاتا ہے اور ہم لیٹ اٹھنے کے بعد پورا دن بے برکتی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. اس دن ایک بہت گہری بات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے بہت آسانی سے سمجھا دی کہ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. میری بھی زندگی میں سوالات ہوتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کو لے کے, اور اسی لیے جو اکثر میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو ان کی آڈیوز میں یہ سوال پوچھے جا چکے ہیں, اور وہ سوالوں کے جواب جب میں سنتا ہوں تو مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, عمل کرنے کو ملتا ہے. تو اس لیے میں وہ باتیں آپ تک لے کے آتا ہوں. جیسے کہ اس دن ایک بہت بڑی بات انہوں نے بڑی آسانی سے سمجھا دی کہ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے.
محنت کی, محنت کامیاب ہو گئی, آج خوشی کا دن ہے. تو بتاؤ کہ آج کس کی خوشی کا دن ہے؟ اگر تمہاری اپنی ذات کی خوشی کا دن ہے تو انا کے مسافر ہو, اور یہ بڑا خطرناک ہے. اگر تو اللہ کی خوشی کا دن ہے, اللہ کے لیے محنت کی تھی, اللہ کی رضا کے لیے, تو تسلیم و رضا کے مسافر ہو, بہت اچھے مسافر ہو. تو ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم نے اخلاقیات میں الہیات کو لے کے آنا ہے. ایک خاتون میرے پاس آئیں, کچھ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو گئی تھی اور وہ دل میں نفرت لیے بیٹھی تھی, اور جس کے لیے نفرت لیے بیٹھی تھی وہ فوت ہو چکا تھا. تو جب میرے پاس آئیں, انہوں نے گلے شکوے کیے, تو میں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے کہ پہلے کس کو جنت میں بھیجوں, تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجنا. ایک مہینے بعد جب لوٹ کے آئی تو انسان بدل چکا تھا, چہرے پہ رونق, آنکھوں میں نور. تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم, جب میں یہاں سے اٹھ کے گئی, پہلے تو میں گھر کی طرف جا رہی تھی, مجھے آپ کی بات ہضم نہیں ہوئی, لیکن پھر میں نے گاڑی موڑی اور میں قبرستان چلی گئی, اور میں اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا معافی کے قابل نہیں ہے, لیکن جا, تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں. اور کہتی ہیں کہ اس رات میں اتنی میٹھی نیند سوئی کہ مجھے دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. یہ جو نفرت ہے نا, ظرف دکھانا ہے, اور اتنی کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے, مقصد اللہ ہے تو نتیجہ بھی اللہ. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی توقعات کو مومن کرنا ہے, زندگی مومن ہو ہی جائے گی. اصل میں ہماری توقعات مومن نہیں ہو رہی, ہم نے ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھا دی ہیں, ہر کسی سے ہم توقعات رکھتے ہیں سوائے اللہ کے. تو اپنا گھر, اپنی تنہائی, اپنی قبر, اسی کے اوپر فوکس کریں. ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے.